نماز کے حوالے سے قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا کہتا ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اس خوبصورت بزم صیب میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور ماشاءاللہ آج آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ ٹاپک اور عنوان رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ نماز تو ظاہر ہے ہمارا بنیادی عمل ہے، ہر مسلمان کا بے شک، انفرادی عمل ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کثرت سے جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز کو اس خوبصورت انداز اور اس خوبصورت اسلوب سے پڑھا جائے کہ دکھنے والے کو وہ دیکھ کر مزہ آ جائے اور اس کا دل چاہے کہ ایسے ہی پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ بعض جہال جو ہیں وہ یہاں پر یہاں پر کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، نماز پڑھنے کا تو نہیں۔ جی جی تو ہم نماز قائم تو کر رہے ہیں، پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو ان سے بڑی دردمندانہ اور بڑی عاجزی کے انکساری کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں جی جی کہ کیا جس طرح آپ قائم کر رہے ہیں امام الانبیاء نے بھی اسی طرح ہی قائم کیا؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہر عمل کا جو ہمارا مدعا ہے یا ہر عمل کی جو دلیل ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا یہ والا ایک جہالت پر مبنی جواب ہے کہ قائم کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے۔ جی جی قائم کرنا جو ہے وہ پڑھنے سے اگلا مرحلہ ہے۔ جی جی، واہ واہ کہ واہ، پڑھنے کی جو انداز ہے، اب مجھے صحیح اس وقت ازبر نہیں، حضور دات الحجویری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی تو آپ نے فرمایا نماز کے جو واجبات و فرائض ہیں اس کو اس خوبصورت انداز میں ادا کیا جائے کہ دکھنے والے کا دل ہو کہ میں بھی اس طرح پڑھوں، تو یہی نماز قائم کرنا ہے۔ جی جی، کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بہت ساری کثرت سے احادیث میں فرمایا، یہاں فرمایا کہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک چیز جو عام طور پر ایک حدیث شریف آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جو معراج، الصلاۃ معراج المؤمنین، کے نماز جو ہے وہ مؤمنین کی معراج ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہم اس ان احادیث میں سے یہ جو حدیث مبارک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، جی جی، اس کو سنتے ہیں بے شک، لیکن کبھی ہم نے اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھا کہ یہ کس قدر خوبصورتی ہے۔ جی جی، اچھا، پہلے معراج کو سمجھنے کے لیے معجزہ معراج دیکھیے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اس کو معراج ہی کہا گیا ہے۔ جی جی، اس کو سیر نہیں کہا گیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ جناب والا انعام ہے، یہ معراج کا لفظ استعمال کیا۔ تو معراج اس وقت ہوتی ہے جب سامنے ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ معراج اس وقت ہوتی ہے جب سامنے ہو، یا تو یہ تصور ہو بندے کا جی کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ تصور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگر اس کے بنا ہے تو معراج نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک سے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرے بندہ مومن، اس کو یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حضور ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا یہ یقین اس قدر پختہ نہیں ہے، اب وہ اتنا واصل اللہ نہیں ہوا، تو پھر اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معراج کا بنیادی جو مقصد اور ایجنڈا اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جب اللہ کے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تب معراج تھی۔ سبحان اللہ، تب معراج تھی، معراج اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس خوبصورت انداز سے پڑھنا کہ بندہ جب سجدہ، قیام، رکوع کرے تو وہ دنیا مافیا سے اس قدر بے خبر ہو جائے کہ وہ اللہ کے حضور خود کیا بات ہے، واہ واہ۔ اب اندازہ کیجئے جو اس انداز میں اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں تو پھر انہیں دنیا مافیا کی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں رہتا، بلکہ وہ سب کچھ اللہ کے ہاں اپنا پیش کر دیتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ ہے وہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔